کتاب الوکالہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مضاربت کے بعد وکالت کے مسائل بیان شروع کیے۔ اب کہہ رہے کہ وکالت کا کیا معنی ہے، وکیل کسے کہتے ہیں، موکل، اور عقد کس طرح سے ہوتی ہے، اس کی کیا مسائل ہے۔ اب یہی مسائل یہاں پر ذکر کر رہے۔ کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ، ہر وہ عقد جو انسان خود کر سکتا ہے نا، اس کے لیے کرنا کیا ہو، جائز ہو۔ تو آگے کہہ رہے کہ کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے۔ جاز ان یوکل بہ غیرہ، دوسرے کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ ویجوز التوکیل بالخصومۃ، اسی طرح کسی کو وکیل بنانا خصم کے طور پر کہ میرے لیے خصم بنو، مد مقابل بنو، فی سائر الحقوق، تمام حقوق میں، وہ باثبات، اور تمام حقوق کی ثابت کرنے کے لیے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ بِالْإِسْتِيفَاءِ، اسی طرح وکیل بنانا کہ آپ کے حقوق کسی سے وصول کرے، حاصل کرے، اس کے لیے بنانا بھی جائز ہے۔ یا کیا کر دے، کسی کی طرف آپ پر کسی کے حقوق کو ادا کرے۔ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، حد اور قصاص میں وکالت درست نہیں، اس میں خود آدمی کا پیش ہونا ضروری ہے۔ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهِمَا، کہ ان دونوں چیزوں کی پورا کرنے میں، وصول کرنے میں، دینے میں وکالت درست نہیں، ما غیبت الموکل عن المجلس، جب موکل مجلس سے غائب ہو، موجود نہ ہو۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا يجوز التوکیل بالخصومۃ الا برضاء الخصم، خصم کی رضا کے بغیر وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ الا یکون الموکل مریضا، اگر موکل حاضر نہ ہو سکتا ہو، کس وجہ سے، مثلا کہ مریض و بیمار و غائبا مسیرۃ ثلاثۃ ایام فصاعدا، 3 دن سے زیادہ کی مسافت پر دور غائب ہونا آنا ممکن نہ ہو، تو اسی صورت میں اگر وکیل بنائے نا تو وکالت درست ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہم اللہ، صاحبان فرماتے ہیں یجوز التوکیل بغیر رضا الخصم، کہ خصم یعنی مد مقابل رضی ہو یا نہ ہو، تب بھی وکیل بنانا درست ہے۔ آگے کہہ رہے ومن شرط الوکالت، اگر کسی نے شرط لگائی وکالت میں، اور وکالت اس طرح سے شرط کر دی کہ یکون الموکل ممن یملک التصرف، کہ موکل ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو تصرف کا خود مالک ہو، الزم الاحکام، اور احکام اس پر خود بھی لازم ہو۔ یہ کیا ہے، یہ وکالت کے لیے شرط ہے۔ ومن شرط الوکالت، وکالت کے لیے شرط ہے نا کہ یکون الموکل ممن یملک التصرف، کہ خود بھی مالک تصرف، یعنی غلام نہ ہو، پاگل متو نہ ہو، بچہ نہ ہو، الزم الاحکام، احکام اس پر لازم ہوتے ہو، بیع وغیرہ کے۔ والوکیل، اور وکیل بھی ایسا ہونا شرط ہے کہ ممن یعقل البیع ویقصد، کہ بیع سمجھ رہا ہو اور قصد کر رہا ہو، حضل وغیرہ نہ کر رہا ہو۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا، اگر آزاد بالغ عاقل شخص نے کسی آزاد بالغ عاقل کو بنایا وکیل کے طور پر، تو ایسا کرنا درست، اس طرح سے جو معزون شخص جس کی اجازت دی گئی ہو، باقی کسی اور کو بنا سکتے وکیل کے طور پر۔ وَإِنْ وَكَّلَا صَبِيًّا، اگر ان دونوں نے ایجنٹ کے طور پر بنائے کسی بچے کو، جو کیا تھا، اتنا ہوشیار نہیں تھا، مہجوراً، جس پر حجر لاحق تھا، یعقل البیع والشراء، ہاں عقل تو تھی اس میں، بیع شراء وغیرہ سمجھ رہا تھا، وعبداً مہجوراً، یا غلام تھا جس پر ممانعت آئی تھی، جائز، ولا يتعلق بهما الحقوق، لیکن حقوق کا تعلق پھر ان دونوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ موکل کی طرف لوٹیں گے۔ ويتعلق بموکلیہما، ان کے جو موکل ہوں گے نا، حقوق ان کی طرف لوٹیں گے کا کیا معنی ہے، ان سب چیزوں کے ذمہ دار وہی ہوں گے۔ والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين، عرف میں جن عقود کا کام کرتے ہیں وکیل حضرات، وہ 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، 2 طرح کے عقود ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ کل عقد یضیفہ الوکیل الی نفسہ، کہ وکیل کہہ دے کہ یہ چیز میں اپنے لیے خرید رہا ہوں، 2 اور یہ مجھے بیچ دو، یہ لے لو، اس میں نہ بات ہے کہ میں کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوں، بس اپنے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی طرف منسوخ کرے، اضافت کرے۔ مثل البیع والشراء، جیسے فروخت کرنا، خریدنا، والاجارہ، اجارہ وغیرہ، فحقوق ذلك العقد يتعلق بالوکیل،
اس سے عقود کے جو حقوق ہے یہ وکیل سے متعلق ہوں گے، وکیل سارے کاموں کا ذمہ دار ہوگا، دون الموکل، موکل کی طرف کوئی رجوع نہیں کرے گا۔ فیسلم المبیع، وکیل خود کیا کرے گا، مبیع سپرد کرے گا، یقبض الثمن، ثمن کس سے لے گا، ویطالب بالثمن اذا اشترى، اگر اس نے کچھ خریدا ہو تو ثمن کا مطالبہ اسی کیا جائے گا، یقبض المبیع، اگر اس نے کوئی چیز مبیع کے طور پر خریدی خود قبض کرے گا، ویخاصم فی العیب، اگر عیب نکلے مبیع میں تو اس کے لیے مخاصمات اور قاضی کے پاس آنا جانا، نفری کرنا وغیرہ کیا ہے اسی پر لازم ہے۔ یہ تو ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے کہ وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى مُوَكِّلِهِ، وکیل اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ موکل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا کہ دیکھا نکاح ہے کہ فلاں عورت اس سے میرا موکل نکاح کرنا چاہتا ہے، خود سے تو آنے کے لیے اس نے کوشش نہیں کیا، نہیں آ رہی کسی وجہ سے، میں اس کے لیے سارا کام سنبھالوں گا۔ والخلع، یا موکل کی بھی سے وہ موکل کو چھڑانا چاہے، خلع کے طور پر خلع کرنا چاہے تو یہ وکیل موکل کی طرف منسوب کرے گا۔ والصلح عن دم العمد، یا قصداً جو شخص قتل ہو جائے نا، اس کا جو خون ہو، دیت وغیرہ کے جو مسائل یا قصاص کے، اس میں موکل کی طرف نسبت کرے گا۔ فإن حقوقه، ان بیوع کے جو حقوق یتعلق بالموکل دون الوکیل، ان کا تعلق موکل سے ہوتا ہے نا وکیل سے نہیں، تو پہلے طالب وکیل الزوج بالمہر، اگر وکیل نے کسی اور خاتون کی شادی اپنے موکل سے کرا دی نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت صاحب آپ مہر دے دیں، کیونکہ مہر اس نے توڑی اپنے لیے شادی کی، اس نے تو موکل کے لیے کی ہے نا، موکل سے مطالبہ ہوگا۔ وَلَلْزَمُ وکیل المرأة تسليمها، وکیل مرئے پر جو ایجنٹ ہے اس پر یہ مہر وغیرہ چیزیں لازم نہیں ہوگی۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَن يَمْنَعَ إِيَّاهُ، اگر مشتری نے موکل سے سامان کا مطالبہ کی تو اسے روک سکتا ہے کہ تو کیا کر لے، وکیل سے آپ مانگے۔ فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ اجازہ اگر دے دے تو درست ہے، کیونکہ یہ بھی وکیل کی طرف سے دے رہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَ ثَانِيًا، وکیل اسے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا، یا یہ ہے کہ اس نے مشتری سے کیا ہوا، اذا طالب الموکل المشتری بالثمن، یہ بھی کر سکتے آپ عبارت۔ ومن وکل رجلا بشراء شیء، اگر کسی نے کسی شخص کو وکیل بنا کہ آپ میرے لیے مثلا کوئی چیز خرید لے، فلا بد من تسمیت جنسه، اس چیز کی جنس بتانا ضروری ہے، وصفته، اس کی صفت کے، مثلا کون سا کپڑا لے رہے یا کون سی چیز لے رہے، کس مارکے کا آپ لے رہے، ومبلغ ثمنه، ثمن کا جو مبلغ ہے، الا یوکلہ وکالۃ عامۃ، ہاں اگر عام وکالت اسے دے کوئی قید نہ ہو تو پھر اپنی مرضی سے لے گا۔ فیقول، مثلا سے کہتے کہ ابتع لی ما رأیت، جو آپ کو صحیح لگے بس میرے لیے خریدنا۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، جب وکیل وہ چیز خرید لے اور مبیع قبض کر لے، ثم اطلع علی عیب، پھر اسے عیب پر اطلاع ہو جائے، پتہ چلے، فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ، تو اس عیب کی وجہ سے مبیع واپس کر سکتے ہیں، مادام المبیع فی یدہ، جب مبیع اس کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن اگر مبیع اس نے موکل کو دیا ہونا تو پھر موکل کی اجازت کے بغیر نہیں لوٹا سکتا۔ فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آگے کہہ رہے وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ أَوِ السَّلَمِ، کہ وکالت کرنا، کسی کو وکیل بنانا صرف کے لیے، سلم کے لیے، یہ بھی درست ہے۔ فَإِن فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قبل القبض بطل العقد، اگر وکیل قبضے کے بغیر اپنے صاحب سے جدا ہو جائے جو اس کے ساتھ بیع کا عقد میں ہو تو یہ عقد نہیں رہے گا، کیونکہ بغیر قبضے کے افتراق آ گیا، کیونکہ عقد صرف میں کیا ضروری ہے، بدالین کا عوض میں لینا ضروری ہے اسی مجلس میں، اس طرح سے سلم میں بھی۔ ولا يعتبر مفارقۃ الموکل، ہاں موکل اگر جدا ہو جائے تو اس کی مفارقت سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بیع کون کر رہے، وکیل کر رہا ہے۔ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، اگر وکیل نے کوئی چیز خریدی تھی اور اس کا سامان اپنے مال سے دیا، وقبض المبیع، مبیع بھی قبض کیا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، تو اس سامان کا رجوع موکل سے کر سکتا ہے کہ پیسے تو آپ نے دینے تھے نا، روپے وغیرہ، لیکن اس وقت آپ نہیں تھے، بس میں نے کہا چلو اپنی طرف سے تو بعد میں موکل سے لوں گا۔
فإن هلك المبيع في يد، اگر اسی صورت میں مبیع اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا، دیا نہیں تبھی تک کس کو، موکل کو، قبل حبسه هلك من مال الموکل، حبس نہیں کیا تھا نا تو یہ موکل کی مال سے ہلاک سمجھا جائے گا. ولم يسقط الثمن، ثمن بھی ساکت نہیں ہوگا کیونکہ امانت ہے. وله يحبس حتى يستوفي الثمن، ثمن کے لینے تک یہ کیا کرے گا، اسے روکے رکھے گا، مبیع اسے دے گا نہیں. فإن حبسه فهلك بيده، اگر حبس کرنے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہلاک ہو گئی، کان مضمون ضمان الرہن عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے فرماتے کہ یہ رہن کی طرح سمجھو، اسی طرح اس پر زمان آئے گا. وعند محمد رحمہ وزمان البیع عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتے کہ مبیع کا جو ضمانات ہے نا اسی کی طرح یہ بھی ضامن ہوگا. وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، اگر ایک شخص نے دو وکیل بنائے، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيمَا وَكَّلَا، یا دو جس میں وکیل بنائے گے مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ دونوں آدمی جو وکیل ہیں نا ایک دوسرے کے بغیر الگ طور پر تصرف نہیں کریں گے، دون الاخر جب دوسرا موجود نہ ہو. إِلَّا يُوَكِّلُهُمَا بِالْخُصُومَةِ، اگر خصومت کی بات ہو تو پھر اکیلے اکیلے بھی بات کر سکتے ہو. بطلاق زوجتی بغیر عوض، یہ زوجے کو طلاق دینا ہو بغیر عوض کے. وبعت کے عبد بغیر عوض، یا غلام کو آزاد کرنے کے لیے بنائے ہو اور کوئی عوض نہ لے رہا ہو موکل، تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ کیا کر سکتے، ایک وکیل بھی وکالت کر سکتے. اور برد ودیعت، یا ودیعت کا کہا ہو عنده، اور بقضاء دین علیہ، یا اس پر دین تھا اس کے پورا کرنے دینے کے لیے وکیل بنائے ہو نا تو اکیلے اکیلے یہ کام کر سکتے ہیں. ولیس للوکیل ان یوکل فیما وکل به الا ان یأذن له الموکل، اور وکیل جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے نا اس کام میں وہ کسی اور شخص کو وکیل نہیں بنائے گا، کیونکہ خود وکیل تمہیں کی ضرورت ہے کہ وکیل بنانا چاہ رہے ہو. اگر وکیل نے اجازت دی ہو کہ میری طرف سے تم وکیل ہو، آگے کسی اور سے کام کرنا چاہتے ہو خود کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، تو اسی صورت میں کر سکتے. اب یقول لو، اس سے مطلقاً نہیں کہتے کہ اعمل برأیک، جیسے آپ کو مناسب لگے، تو پھر اسی صورت میں کسی اور کو وکیل جو ہے وکیل بنا سکتا ہے. فإن وکل بغیر اذن موکل، اگر موکل کی اجازت کے بغیر اس نے کسی اور کو وکیل بنا، فعقد وکیلہ بحضرتی، اس کے وکیل نے یہ کام اس کے سامنے کیا، جاز جائز. وانعقد بغیر حضرتی، اس کی غیر موجودگی میں کیا، باجازہ الوکیل الاول، پہلے وکیل نے اجازت دی ہو جاز تو بھی جائز ہے. آگے مسئلہ بیان کر رہے کہ موکل نے جو وکیل بنایا ہے اگر اس کا کام پورا ہو جائے یا اس کو صحیح نہ لگے کہ یہ کام صحیح نہیں کر پا رہا تو وکیل کو ہٹا بھی سکتا ہے، منعزل کر سکتا ہے، عزل کر سکتا ہے، مستعفی کر سکتا ہے. وللموکل ان یعزل الوکیل، اپنے وکیل کو ختم کر سکتے، عزل کر سکتے اپنے کام سے عن الوکالت. فإن لم يبلغه العزل، اگر سے عزل کی خبر نہ پہنچی، فهو على وکالتی، تو وکالت پر سمجھا جائے گا، اس کے کام موکل کی طرف سے سمجھے جائیں گے. وتصرفه جائز، تصرف بھی اس کا جائز ہوگا، حتی یعلم، ہاں جب تک اسے پتہ چلے تو اس وقت رک جائے گا. تبطل الوکالت بموت الموکل، آگے کہہ رہے کہ وکالت کون سی چیز سے باطل ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ موکل مر جائے، کس کے لیے وکیل بن رہے، وہ جنونی ہی جنونا مطبقاً، یا بالکل ایسے ہی پاگل ہو جائے کہ ٹھیک ہونے کا کوئی راستہ نہ رہے. والحاقہ بدار الحرب مرتدن، یا مرتد ہو جائے، اسی صورت میں کیا ہوگا، وکالت ختم ہو جائے گی.